آیت نمبر 4 سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے سورہ مبارکہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا تھا، فرمایا کہ کفار کے ساتھ دلی دوستی نہیں رکھنی، ان کو رازدان نہیں بنانا، اور خاص طور پہ جو ایک واقعہ پیش آیا حضرت حاتب بن ابی بلتع کا، کہ انہوں نے جو ہے وہ مکہ والوں کی طرف خط لکھا، اس کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واضح حکم دیا کہ جو کچھ ہو گیا آئندہ جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات نہیں کرنے۔ تو آج کے درس میں جو آیات مبارکہ ہیں، ان میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں تمہارے لیے بہترین اسوہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی زندگی ہے، کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے تو جو ہے وہ اپنے عائزہ اقارب رشتہ دار اور سب سے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ بیزاری اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے تو کسی کو دوست نہیں بنایا، جتنے بھی جو ہے وہ کفار تھے ان سب کو چھوڑ دیا، اور کھلے طور پہ اعلان کر کے کہہ دیا تھا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کھلی دشمنی ہے، بغض ہے، لہذا ہم جو ہے وہ تمہاری بات قطعاً جو ہے نا وہ نہیں مانتے۔ اور فرمایا کہ جب تک جو ہے وہ تم اپنے کفر پہ قائم رہو گے اس وقت تک ہمارا اور تمہارا جو ہے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو یعنی گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جو کفار اور مشرکین تھے ان کے ساتھ تو تعلق کو چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ تم ملت ابراہیمی پر ہو اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے بھی ہو اور اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہو، تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو بھی اپناؤ۔ تو انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں کسی کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ فرمایا نا، قد تحقیق کانت ہے لکم تمہارے لیے اسوۃ نمونہ، حسنۃ اچھا، کہ اچھا نمونہ، آئیڈیل اور یعنی بہترین اسوہ ہے تمہارے لیے فی ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معہ اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے، کہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سارہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے نا، انہوں نے بالکل کفار سے جو ہے وہ بیزاری اختیار کر لی تھی۔ دیکھو نا آگے فرمایا، اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لقومہم اپنی قوم کو، انا بے شک، براء منکم ہم بیزار ہیں تم سے، واضح طور پہ اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، ومما اور ان سے، تعبدون من دون اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو، فرمایا ہم ان سے بھی بیزار ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے۔ کفرنا بکم ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی ہم تم سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں، وبدأ بیننا اور ظاہر ہوگی ہے ہمارے درمیان، وبینکم تمہارے درمیان، العداوۃ کھلی عداوت، والبغضاء اور شدید دشمنی اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، یا یہ کہ شروع ہو چکی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور شدید لڑائی، شدید نفرت، شدید بغض ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا بھئی ہمیں تمہارے ساتھ شدید نفرت ہے، شدید بغض ہے، ہاں، حتیٰ تؤمنوا یہاں تک کہ تم ایمان لیا ہو، باللہ وحدہ اکیلے اللہ پر۔ انہوں نے سب سے کہا تھا بھئی اکیلے اللہ پر تم ایمان لے آؤ تو ٹھیک ہے، بغیر نہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے تو یہ کیا اور تم جو ہے کفار کی طرف دوستی کی مہنگے بڑھاتے۔ الا قول ابراہیم، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، لیکن صرف ایک بات کہ جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا، دعا مانگوں گا، اب میں تیرے لیے دعا کو قبول کروانے کا جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اس دعا کو قبول کروانا یہ میرے اختیار میں نہیں، لیکن میں تیرے لیے ضرور جو ہے نا وہ استغفار کروں گا، اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا۔ فرمایا یہ چیز جو ہے نا وہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو کفار ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔
استغفار کے لیے ہدایت کی، جب تک وہ زندہ ہے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے بارہا، لیکن اگر کفر پہ مر جائیں تو ان کی بخشش کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ مومنوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے یا معافی مانگے، فرمایا اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو فرمایا کہ صرف وہ ایک بات ہے اس میں جو ہے نا وہ تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ اب یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وہ کیوں کہا تھا، تو اصل بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کیا تو جاتے جاتے باپ سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہوں گا، یعنی تیرے ایمان کی دعا مانگتا رہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان دے دے اور تاکہ تمہاری بخشش کا وہ سامان اور ذریعہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اس وعدے کی بنا پر جو ہے نا وہ اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن جب انہیں واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ ان کا جو باپ ہے اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے یا یہ کہ وہ کفر پہ مر گیا ہے، تو فرمایا تبرأ منہ، اس سے جو ہے نا انہوں نے بیزاری اختیار کر لی تھی، دوسرے مقام پر بڑی تفصیل ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انہوں نے تو ایک وعدے کی بنا پر ان کے لیے استغفار کیا تھا اپنے باپ کے لیے، اور وہ بھی ہدایت کی دعا کرتے رہے، لیکن جب کھلا پتہ چل گیا کہ وہ واضح دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، تو انہوں نے کیا ان سے بیزاری اختیار کر لی تھی۔ فرمایا نا الا قول ابراہیم، مگر بات ابراہیم علیہ السلام کی لیے بھی ہے اپنے باپ سے، لاستغفرن، کہ میں ضرور معافی مانگوں گا، لکا تیرے لیے، وما اور نہیں ہوں، وما املک اور نہیں ہوں میں مالک، لکا تیرے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من شیئن کسی چیز کا، یعنی میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں تجھے بخشوا دوں یا تمہیں ایمان پہ لے آؤں، اور تمہیں ایمان قبول کروا لوں، ایمان پہ لے آؤں کہ بھائی تم پھر وہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں۔ باقی ایمان جو ہے وہ کسی کو عطا کرنا، ایمان کی دولت دینا، ہدایت دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا کہ جس کو آپ پسند کریں گے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ہی جس کو پسند کریں گے ہدایت اسی کو دے۔ اچھا، اس کے بعد آگے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں کی ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور جو انبیاء کی دعائیں مذکور ہوتی ہیں قرآن و مجید میں ان سے یہ ترغیب ہوتی ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، یعنی مومنوں کے لیے۔ پہلی دعا انہوں نے یہ کی کہ ربنا، اے ہمارے رب، علیک توکلنا، ہم نے آپ پر ہی بھروسہ کیا ہے، والیک انبنا، اور ہم آپ کی طرف ہی متوجہ ہوئے ہیں، والیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ تو جب ہم آپ کی طرف ہی متوجہ ہیں، سب کو چھوڑ کر آپ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے اور آپ کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما۔ اور دوسری دعا ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب نہ بنانا ہمیں فتنۃ آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی اے اللہ ہمیں کفار کے لیے تختہ مشق نہ بنا دینا کہ وہ ہم پہ ظلم کرتے رہیں، ان کے ظلم و عداوت کے لیے، ظلم کے لیے تختہ مشق نہ بنا دینا، یا اللہ ہمیں کفار سے بچانا۔ واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما، ربنا، اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی غالب حکمت والے ہیں، غلبہ ہے آپ کا اور سارے کام آپ کے حکمت پہ مبنی ہیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوہ، اس سے پہلے ترغیب تھی اور اب تھوڑا سا ڈراوا بھی ہے کہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، اس کو اپناؤ، کفار کے ساتھ دوستی کے معاملات میں بھی، ہر معاملے میں بھی۔ اور فرمایا کہ اگر جو ہے نا وہ تو یہ خیر فرمایا اسوہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کو یہ یقین ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، قیامت بھی آنی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اسوہ کو اپنا لیں، لیکن اگر وہ نہیں اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ بادشاہ ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، نقصان فرمایا تمہیں ہی ہے، اس لیے فرمایا اپنا لو، یہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ فرمایا لقد کان، تحقیق ہے، لکم تمہارے لیے، فیہم ان میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں میں جو اوپر گزرا، اسوۃ حسنہ، بہت ہی اچھا عمدہ اسوہ، لمن، اس آدمی کے لیے، کانا جو یرجو اللہ، امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اس کا یقین اور اللہ سے ملاقات کی اس کو امید ہے، یعنی وہ والیوم الاخر، اور آخرت کے دن کی،
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اسی طرح قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے یا ان پہ یقین ہے اس کو، تو فرمایا کہ ان کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کفار کے ساتھ دوستی نہ کریں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہی غنی ہے، حمید قابل تعریف ہے۔ اللہ ہر صفت حمیدہ اسی کی ہے، اور بے پرواہ بادشاہ ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایمان بھی لائے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، رب ذوالجلال کو کسی کے کفر کا کوئی نقصان نہیں، اور کسی کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ، اچھا اب مسئلہ یہ تھا کہ جو مہاجرین تھے، اب خاص طور پہ تو کفار مکہ کے ساتھ ان کو دوستی سے روکا نا، تعلق سے، دوستی سے، ملنے ملانے سے۔ باقی جتنے بھی کفار تھے ان سے تو تعلق کاٹنا، دور ہونا یہ آسان تھا۔ وجہ یہ کہ وہ مختلف قبائل تھے، تو آدمی دوسرے قبیلے کے کسی فرد کے ساتھ نہ بھی بولے، ان کے ساتھ نہ بھی بیٹھے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر اپنوں سے اس کو روکا جائے کہ ان کے ساتھ نہیں کرنا، تو یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوتی۔ اب لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ بھئی مکہ والوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کی دوستی نہیں رکھنی، اس لیے کہ انہوں نے تو بڑا ظلم کیا تم پہ ابتداءً، تمہیں یہاں تک کہ نکلنے پہ مجبور کیا ہے، اس لیے ان کے ساتھ کسی قسم کی دوستی تعلق نہیں رکھنا۔ یہ پہلے بڑے تفصیل کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا نا۔ تو اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں ایک امید دلا دی، فرمایا کہ ابھی تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دوستی، کوئی تعلق نہیں رکھنا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب قریب انہیں ایمان کی دولت دے دے، اور پھر وہ جو تمہارے خون کے پیاسے ہیں وہی تمہارے دوست بھی بن جائیں، اور پھر ان کے ساتھ معاملات، دوستی وغیرہ سب کچھ کیا ہو جائے، جائز ہو جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا ہے کہ اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا ہے، یہ فتح مکہ سے پہلے گیا نا یار، تو جب فتح مکہ ہوا ہے، فتح مکہ کے موقع پر تو پھر اسلام لے آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا اسلام جو ہے اس کو قبول کیا ہے، اور اسلام لانے کے بعد تو پھر ان کے ساتھ سارے تعلقات بھی، معاملات بھی، موالات بھی، محبتیں بھی سب جو ہے نا وہ قائم رہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے امید دلا دی کہ جب تک اللہ کا حکم ہے اس وقت تک تو تم نے دوستی نہیں رکھنی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو ایمان کی دولت دے دے، اور دے دی۔ فرمایا نا عَسَى اللَّهُ، ہو سکتا ہے کہ ان یجعل، کہ اللہ تعالیٰ کر دے بینکم، تمہارے درمیان، و بین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم، جو تمہارے دشمن ہیں، منہم، ان میں سے، مودتاً، دوستی، محبت، کہ جو تمہارے دشمن ہیں ان میں سے، ان کے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ دوستی کرا دے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر ہو گئی۔ واللہ قدیر، اس وقت ممکن نظر نہیں آ رہا تھا نا، اتنی عداوت، دشمنی، جنگیں لڑی ہوئی اور ایک دوسرے کے اتنے قتل کیے ہوئے، کیسے ممکن ہے؟ لیکن فرمایا واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر، اللہ کر سکتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، پھر انہوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ ہاں وہ کس طرح ان کو معافی ملے گی؟ فرمایا واللہ غفور، اللہ غفور ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، اپنی رحمت کے سمندر میں ان کو دھو ڈالے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ اب آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کن کافروں کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہو اور کن کے ساتھ بالکل نہیں رکھ سکتے، کن سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کفار جو تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑتے بھی نہیں ہیں، یعنی تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، بالکل کسی قسم کی جنگ لڑائی کرتے ہی نہیں تمہارے ساتھ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ نکالا بھی نہیں انہوں نے، مطلب ہے کہ تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا، ہجرت پہ بھی مجبور نہیں کیا، یا قیامت تک کوئی بھی آنے والے کفار ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں بڑے پیار سے رکھتے ہیں، محبت سے رکھتے ہیں، کسی قسم کے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ مجبور نہیں کرتے، تو فرمایا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تمہیں دوستی سے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نرمی سے نہیں روکتے۔ فرمایا تم ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کر سکتے ہو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ بھی کر سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جب وہ تمہارے ساتھ احسان کرتے تم بھی ان کے ساتھ احسان کرو۔ فرمایا ایسوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی لڑائی کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ غمخواری، مواسات، معاملات سب کو اچھے طریقے سے کیا جائے، صرف رازدان نہ بنایا جائے، اس کی اجازت کسی کافر کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ انما ینہاکم اللہ، پھر فرمایا آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کافروں سے تمہیں روکتا ہے جنہوں نے دین کی وجہ سے، تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہارے ساتھ جنگیں کی، لڑائی کی، جس طرح یہود و نصارہ ہیں، اسی طرح ہندو ہیں،
وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تمہیں انہوں نے نکالا تمہارے گھروں سے، من دیارکم تمہارے گھروں سے نکالا، ہجرت پہ مجبور کیا۔ اب دیکھیں نا یہ پاکستان بننے کے بعد کتنی بڑی ہجرت کی، اور اب بھی دنیا میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مہاجر بیچارے جو ہے نا وہ مسلمان ہیں، ہر جگہ جگہ پہ ان کو مارا جائے۔ اور فرمایا کہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تمہارے نکالنے میں، تو فرمایا ان کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے، اور فرمایا کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ ظالم ہے، اس لیے کہ وہ ظالم ہے اور ظالموں کا دوست بھی ظالم ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ دوستی کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے گا، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائیں گے تو پھر اس کا کیا مقام ہے۔ فرمایا نا لا ینہاکم اللہ، نہیں روکتا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، جنہوں نے نئی لڑائی کی تمہارے ساتھ، پھر دین، تمہارے دین کی وجہ سے یا دین کے معاملے میں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ، اور نہیں نکالا انہوں نے تمہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، یہ دار کی جمع دیار، ان تبروا، یہ کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَتُقْسِطُوا، اور ان کے ساتھ انصاف کا وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ فرمایا اس سے اللہ نہیں روکتا، کیوں؟ ان اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، پسند کرتا ہے، اللہ اکبر، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اقساط، انصاف کرنے والوں کو، کہ جو لوگ انصاف کرتے ہیں اور انصاف سے کام لیتے ہیں، فرمایا اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ، بے شک تمہیں روکتا ہے اللہ تعالیٰ، عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی دین کے معاملے میں، واخرجوکم من دیارکم، اور نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے، کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا، وظاہروا، اور انہوں نے مدد کی، علی اخراجکم، تمہارے نکالنے پر۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ روکتا ہے کس بات سے؟ ان تولوہم، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو، ومن یتولہم، اور جو ان سے دوستی کرے گا، فاولئک ھم الظالمون، پس وہ ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا